वक़ालू, ऊपर लिखे 5 शिकवे होंगे। कितने शिकवे? 5। वक़ालू, और कहने लगे, लन यदखुलल जन्नता, हरगिज़ ना दाखिल होगा कोई जन्नत में, इल्ला मन काना यहूदा, मगर वो जो यहूदी होगा। यहूद ने कहा जो यहूदी होगा वो जन्नत में जाएगा। औ नसारा का मतलब है, नसारा ने कहा कि जन्नत में सिर्फ नसारा जाएंगे। अपने अपने दावे उनके थे। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? तिल का ये अमानियुहुम, उनकी झूठी ख्वाहिशें हैं, उनकी झूठी। नीचे क्या लिखा है? दावा बिला दलील है। कुल कह दो, हाथो बुरहानकुम, लाओ तुम अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। भला क्यों नहीं, मन अस्लमा, जन्नत में तो वो जाएगा जिसने झुका दिया वजहू, अपने चेहरे को, लिल्लाह, वास्ते अल्लाह के। जब चेहरा झुक गया तो बाकी वजूद खुद ब खुद झुक गया। ठीक है। वह हुआ मुहसिनुन, और वो एहसान करने वाला था, यानी खालिस मुवहिब था। फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, पस वास्ते उसके उसका अजर उसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना खौफ उन पर और ना वो गमगीन होंगे। वक़ालतिल यहूद, नीचे लिखा शिकवा सानी बर अहले किताब। पहले कहा ना, यहूद ने कहा हम जन्नत में जाएंगे, नसारा ने कहा हम जन्नत में जाएंगे। अब यहूदियों ने कहा ये जो नसारा है इनका कोई मजहब नहीं, ये गलत है। नसारा ने कहा यहूद गलत है। वक़ालतिल यहूद, और कहने लगे यहूद, लैसतिन नसारा, नहीं है नसारा अला शैइन, किसी चीज पर। नीचे क्या लिखा है? यानी सिरे से गलत है, सिरे से गलत है। वक़ालतिन नसारा, और कहने लगे नसारा नहीं है यहूदों पर किसी चीज के, हालांकि वो पढ़ते हैं अल किताबा, किताब को। नीचे क्या लिखा है? पढ़ते पढ़ाते, यानी आलिम है। दोम या मुनाजरे में हर फरीक किताब पेश करता है। फरमाया अजीब बात है, यहूद कहते हैं नसारा गलत, नसारा कहते हैं यहूद गलत, दोनों के पास किताबें भी हैं, किताबें पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर भी एक दूसरे को क्या कहते हैं? गलत कहते हैं। अजीब बात है। कज़ालिका, इसी तरह, कालल्लज़ीना, कहा था उन लोगों ने, ला यअलमूना, जो नहीं इल्म रखते, मिसला कौलिहिम, इन जैसी बात। जो बात यहूद नसारा के बारे में कहते हैं, जो बात नसारा यहूद के बारे में कहते हैं, इन जैसी बातें वो लोग भी कहते थे जो कुछ जानते जाहिल। कौन है? वह मुशरिकुल अरबा फी कौलिल जमहूर अज़रू, रूल मानी बहुत बड़ी तफसीर है, उसमें लिखा है ये तीसरा तबका ला यालमून कौन है? कौन है? ये मुशरिकीन अरब हैं। ये भी इसी तरह कहते थे कि हम सच्चे, हम ठीक हैं, और यहूद नसारा ये भी इसी तरह एक दूसरे को कहने लगे। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, बस अल्लाह फैसला करेगा इनके दरमियान, यौमल क़ियामत, दिन क़ियामत के। फैसला दो किस्म होता है, एक इल्मी फैसला, एक अमली। दो बंदों का झगड़ा होता है, जज लिख कर देता है वर्के पर, ये चीज जैद की है बकर की नहीं, उसका लिख के देना, ये इल्मी फैसला है। अब वो चीज तुमने उठाकर जैद को दे दी, भाई इसी की है, ये अमली फैसला है। ठीक है, ये क्या है? याद रखना, क़यामत के दिन जो फैसला होगा वो इल्मी नहीं होगा, वो अमली फैसला होगा। इल्मी फैसला दुनिया में होता है और अमली फैसला आखिरत में होगा। इल्मी फैसला अल्लाह ने हमें कुरान दे दिया कि इस कुरान पर चलने वाला मोमिन जन्नती, और जो इससे हट गया वो काफिर है, वो जहन्नमी है। ये फैसला हमारे पास मौजूद है। ये कुरान फैसला है अल्लाह का। ठीक है, अल्लाह की लिखत है, अल्लाह का फैसला है कुरान। इसमें अल्लाह ने लिख दिया गलत कौन, ठीक कौन, हक क्या, बातिल क्या, जन्नती कौन, जहन्नमी कौन, मोमिन कौन, काफिर कौन। इसमें सारी कुरान में बातें लिखी हुई है, लिखी हुई है। ये फैसला इल्मी फैसला है। ये बात समझ में आ गई? अब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे ये तबका जन्नत में चला जाए, ये जहन्नम में चला जाए। ये अमली फैसला है। ये क्या है? अमली फैसला। अमल भी इस पर हो गया, इस फैसले पर अमल भी हो गया। अब यहां आप बताएं, अल्लाह क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला करेगा, इल्मी या अमली? अमली फैसला। फीमा कानू फीही यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। वमन अज़लमू, नीचे क्या लिखा है? शिकवा सालिस बराए, तीसरा शिकवा है। ठीक है, और उससे बढ़कर जालिम कौन है? जो रोकता है अल्लाह की घरों से, अयुज़ करा, ये कि जिक्र किया जाए उस उन घरों में, इस्मुहु, अल्लाह का नाम।
ایک آدمی کسی کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع کر دے، اللہ کا ذکر کرنا، کوئی منع کرے گا؟ کوئی روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا جو اللہ کے گھروں میں اللہ اللہ کرنے سے روکتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، جبکہ اللہ اللہ کرنے سے کوئی روکتے ہی نہیں؟ اب اس کا مطلب تم بتاؤ۔ حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نام ذکر کرنے سے روک، اللہ کی توحید مراد ہے، اللہ کی توحید مراد ہے۔ جب کسی مسجد میں اللہ کی توحید بیان ہو، لوگ روکے، روکنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وہ حضرت سے فرماتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے یا اللہ کا ذکر کرنے سے کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو روکتا ہے اللہ کے گھروں سے یہ کہ ذکر کیا جو ان میں اللہ کا نام یعنی توحید، وسعی فی خرابیہ، اور کوشش کر دے وہ بندہ ان گھروں کو ویران کرنے میں۔ خراب میں نہیں، ویران۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس مسجد میں اللہ کی خالص توحید بیان نہ ہوتی ہو، خالص درس قرآن نہ ہوتا ہو، وہ مسجد ویران ہے، چاہے اس میں لاکھوں نمازی کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ فی خرابیہ اولئک ما کان لہم، اللہ نے فرمایا یہ مشرکین مکہ میرے نبی کو بیت اللہ میں آنے سے روکتے ہیں، توحید بیان کرنے سے روکتے ہیں، ان کی کیا جرت ہے؟ وہ خود مسجد میں آنے کے اہل نہیں ہے، چاہے جائے کہ میرے نبی کو روکے۔ اولئک یہ لوگ ہیں ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوا کہ خود اس مسجد میں داخل ہو، الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے، الٹا لوگوں کو روکتے ہیں، یہ خود ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں خزي رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اگر کوئی مسجد میں نہ آنے دے، کھلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، وہیں اللہ کی توحید بیان کرو۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جس طرف تم منہ پھیرو گے، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی سمت اللہ کا چہرہ ہے، اسی سمت اللہ کا چہرہ، اللہ کی توجہ، یعنی ہر طرف اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ فراخ جاننے والا۔ وقالو، چوتھا شکوہ کہنے لگے اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا۔ بیٹا بنانا اور ہے، بیٹا ہونا تھکا بیٹھا ہوا ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ جس طرح باپ اپنے اختیارات بیٹے کو دے دیتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ نے انہیں فوق الاسباب اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشا، حاجت روا، متصرف فی الامور ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اچھا جی، اب اس کے اللہ نے جواب دیا، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہر چیز اس کی مملوک ہے، اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت؟ کل لہ قانتون، تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، ابتدا سے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا بغیر نقش نمونے کے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، بے شک، يَقُولُ لَهُ، اس کو کہتے کن ہو، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے۔ جو اتنی بڑی ذات ہو اس کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں۔ وقالا، 5 شکوے تھے نا، نیچے کیا لکھا؟ شکوے خامس برائے مشرکین مکہ، اور کہنے لگے وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے، جاہل نا، جاہلوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں ہم سے گفتگو کرتا اللہ سڑے نال گلاں کریا۔ عجیب، جاہل ہوئے دین ہوئے، او تہدینا آیا، یا آتی ہمارے پاس فرمیشی نشانی، ہم جیسے کہے ویسا ہو جائے۔ مکہ کے پہاڑ اللہ کا پیغمبر ہمیں سونا بنا دے، چشمے جاری کر دے، ہماری مرضی کی نشانی ملنی چاہیے۔ کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، جاہلانہ رسم ہے پرانی چلی آ رہی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتی ہیں ان کے دل۔ سارے مشرکین جو بات یہودیوں نے کہی، نصارہ نے کہی، وہی مشرکین نے کہی۔ تحقیق بینا الآیات، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیتوں کو، لقوم، اس قوم کے لیے جو قرون، جو لجو یقین رکھے۔ انا ارسلناک، تسلی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ حق بات بیان کرتے رہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ تھکے بیٹھے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، ارسلنا رسول، انا ارسلناک بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق۔ توجہ نہیں ہے، بہترین نقطہ ہے۔
آپ رسول حق، ان ربکم اللہ قل من یرزقکم من السماء والارض 11-12 درمیان سے دوسری آیت فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، اللہ رب حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، 3 باتیں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، اللہ رب حق، دین اسلام حق، اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ مومن حق، صحابہ مومن حق، آپ رسول حق، اللہ رب حق، دین اسلام حق، صحابہ مومن حق، اور صحابہ کا عقیدہ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، ولا تسألوا، اور نہ پوچھے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ وَلَن تَرْضَى، نیچے لکھے زجر ڈانٹ، اور ہرگز ناراضی ہوں گے ان کا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے الجہود یہود، وَلَن نَصَارَى نہ نصارہ، یہود و نصارہ کبھی آپ پر خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ تتبعا، آپ پیروی کرے ملتم، ان کے ملت کی، یہ تب راضی ہوں گے کہ آپ یہود و نصارہ کے مذہب کی پیروی کریں۔ قل کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک راستہ اللہ کا وہی سیدھا راستہ ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر اتبعت اہواءہم، آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، آ چکا آپ کے پاس علم سے، آپ کے پاس قرآن آ گیا، اس کے بعد اگر آپ نے یہود و نصارہ کے مذہب کی پیروی کی، مالک من اللہ من ولی، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی، نہ مددگار۔ ہمیں سوچنے والی بات ہے، اللہ کا نبی بھی اگر یہود و نصارہ کے ملت کی پیروی کرے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں۔ اور ہماری خوشیاں دیکھو، ہماری زندگی دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، ہماری تعلیم ساری مغربی تہذیب، ثقافت، یہود و نصارہ کا تہذیب، تمدن، جی، اور ہم فخر کرتے ہیں جب ان کی ملت پر چلتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جی، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو میں نے اوپر کیا لکھا ہے، تورات، انجیل، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق۔ اور حق کیسی ہے؟ تورات پڑھیں، آخری نبی سچا ہے تو پھر تورات کو چھوڑ کر مطلب قرآن پر ایمان لے، میرے نبی پر ایمان لے، یہ حق کی تلاوت ہے۔ یہ یہود علماء کتابیں پڑھتے بھی ہیں اور ہمارے نبی پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ اولئک، وہ لوگ، یؤمنون بہ، ایمان لائے ساتھ اس حق کے، ومن یکفر بہ، اور جس نے انکار کیا اس حق کا، پس وہ یہ پورا نقصان اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل، نیچے لکھے ترغیب، اے اسرائیل کے بیٹے، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اس پر میں بتا چکا ہوں، جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا یوما، نیچے لکھے تخویف اخروی، عمل کروانے کے لیے اللہ نے آخرت کے عذاب کا ڈراوا دے دیا، اور ڈرو تم یومن، اس دن سے، لا تجزی، ناکام آئے گا، نفس، کوئی نفس کسی نفس سے، شیئن، ذرا برابر، ولا یقبل منہا عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی فدیہ، ولا تنفع شفاع، نہ نفع دے گا اس نفس کو کسی کی کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ کتنے حصے تھے؟ کتنے مسئلے تھے؟ مسئلہ توحید، رسالت، پتہ چلے گا، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، زکوٰۃ، نہ خرچ کرنا، 4 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ شروع سے لے کر اس آیت تک، ٹھیک ہے۔